السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب حقی چینل میڈیا میں۔ آج میں زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کن لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور کن لوگوں کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہونے والی۔ نمبر 1، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، صاحب نصاب شخص کو جو خود اتنے پیسوں کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، لہذا اس کو دینے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ایسے ادارے کہ جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے ان کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی مسجد میں بھی زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مسجد میں صرف امداد کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنے اصول یعنی والدین، اوپر کا رشتہ، والدین، دادا دادی، نانا نانی، اسی طریقے سے پردادا پردادی، پرنانا پرنانی وغیرہ، اور نیچے کے فروع یعنی اولاد، ان کی نسل، جس سے کہ پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طریقے سے پڑ پوتا پڑ پوتی، اسی طریقے سے پر نواسا پر نواسی، ان کو بھی دینا زکوٰۃ جائز نہیں ہے اور ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھائی ہے، بہن ہے، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، اور اسی طریقے سے اپنے داماد کو اور اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اور اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اور اس میں دوہرے ثواب کے ملنے کی امید ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب۔ اسی طریقے سے آل رسول جو پیغمبر کی اولاد کہلاتی ہے، 5 قسم کے خاندان ہیں: آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل حارث ابن عبد المطلب۔ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ سادات کا مقام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہماری عزم کو زیب نہیں دیتا، یہ میل کچول انہیں ہم دیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو تو ویسے ہی ہم ہدیہ دیں، ان کو ہم ان کی خدمت کرنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ان کو ہدیہ تحائف سے نوازیں، یہ پیغمبر کی اولاد میں سے، لہذا ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہذا ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، شادی بیاہ کی فضول رسموں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، شادی بیاہ کی فضول رسموں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا آج کل مرد اور عورت زکوٰۃ لیتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور فضول رسمیں ہوتی ہیں، زیور کے نام پر زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ضرورت کے درجے میں ہو، ہاں جو بہت ہی زیادہ ضرورت ہو اس کی گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو دینے سے پیسہ موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزید رسموں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں، اس لیے ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مسئلہ کھول کر کے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ فضول رسموں کی بنا پر شادی بیاہ میں آپ کی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج کے دور میں بہترین مصرف کہ آپ بہترین زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا بھی ہوگی اور بہترین آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ بہترین مصرف آج کے دور میں دینی مدارس ہے، وہ علماء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور مالی حالت ان کی کمزور ہے، ان کو ہدیہ بھی دیں، ان کی خدمت بھی کریں، ان کو صدقات و عطیات سے بھی نوازیں، طلباء کو آپ دیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگائیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ علماء کو کمزور کر دیا جائے، مدارس دینیہ کو منہدم کر دیا جائے، عوام کو علماء سے توڑ دیا جائے، ان کے خلاف پیغنڈے کیے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں اپنے اس عمل سے ایسے موقع پر زکوٰۃ اور عطیات کو لگا کر کے اس محنت کو مسترد کرنا ہے، علماء کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، محنت کرنی ہے، پروپیگنڈے کا ان کو جواب دینا ہے، اور جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے عطیات کے ذریعے سپورٹ کرنا ہے، اور خدمت کرنے والوں کی، جو لوگ خدمت کرنے والے ہیں ان کی حمایت میں ہمیں اترنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔